السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ نے روزے کے مہینے کا نام خود رکھا، یعنی قرآن میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمعہ دلولہ، جمعہ دوشانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا ہے۔ اور جو رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، یعنی کہ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے، رمضان کہتے ہیں جل جانا، یعنی کہ رمضان کا اس کا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جل جانا۔ اس کا روزے سے کیا مراد ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، یعنی آج روزہ رکھا، بھٹی تیار کی گئی، آگ کی گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور 30ویں دن، یعنی سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ جلا کر راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے گئے، یعنی کہ بخشے چلے جاؤ۔ ہمارا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی شری آ گئی، پکی ہوئی آئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ اربا جنوب شریعہ بھی تھے، اور حضرت علی بھی تھے آپ کے ساتھ، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 لوگ سحری کھا رہے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ سحری کھانا روک دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال چلے گئے اذان دینے والے تھے کہ پھر خیال آیا دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال واپس آئے تو اللہ کے نبی کھا رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ واللہ قد اصبحتا، یعنی آپ نے کہا اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ارے بلال نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا محبت کے ساتھ، ارے بلال نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا۔ اس کو حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیکھ روایت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ بغیر توجہ سے سنیے گا، کہ ایک جگہ پر دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا اس دیگ میں بکرے کا گوشت پک رہا تھا، تو میرے نبی نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، بکرے کی یعنی کہ بکرے کا اگلا بازو ہمارا نبی کو بہت پسند تھا، آپ کو گردن کا گوشت بہت پسند تھا، کمر کے پٹ کا گوشت بہت پسند تھا، آپ کو دودھ بہت پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو تازہ روٹی بھی پسند تھی، آپ یا تو تازہ کھاتے تھے یا فقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، تو بے شک ام ہانی کے گھر پر آپ نے باسی روٹی کھائی تو آپ کہنے لگے عبید، اب آپ نے فرمایا عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے پکڑا دی، آپ نے پورا کھایا، یہاں سے شروع کیا آخر تک کھایا، ہڈی نیچے ڈال دی، پھر آپ نے کہا کہ دستی پکڑانا، انہوں نے نکالا، آپ نے پکڑا کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دستی کھائی آپ نے، اور ہڈی نیچے ڈال دی، آپ نے پھر کہا عبید دستی پکڑانا، تو حضرت عبید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک بکرے کی تو 2 ہی دستی ہوتی ہے، تو میں تیسرا کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پر 2 ہی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کر کھلاتا رہتا۔ سبحان اللہ۔
اللہ نے رمضان بھیجا، اللہ کی رحمتوں سے جنت کے دروازے کھل گئے، سبحان اللہ، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آخر رات اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے روزے کے بدلے، تمہارے قیام کے بدلے، تمہارے صبر کے بدلے میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، تم سب کو معاف کر دیا۔ ایک رات رمضان میں اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی گئی، اور اتنا ہی نہیں کہ ہماری تو راتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان 5 راتوں کے بدلے یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جگنا 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ 5 رات کا جاگنا، کیونکہ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہو، لیکن اللہ نے شرط لگا دی کہ دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر انشاءاللہ آپ کے مقام کو بلند کر دے گی، سبحان اللہ، بلند کر دے گی۔ میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، سارا رمضان میرے اللہ کے نبی کا گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت میں تراویح نہیں ہوئی، لیکن میرے نبی کی امت میں تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی، یعنی کہ پہلے کی امت میں جو روزہ تھا وہ بہت مشکل تھا، ہمیں آسانی ملی۔ پہلے امت کا روزہ 24 گھنٹے، جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے پہلے، یعنی کہ روزہ 24 گھنٹہ پہلا روزہ، دوسرا روزہ 24 گھنٹہ، اور قائبن السریمہ یہ ایک صحابی ہیں اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسا شروع ہوتا تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا، جب تک جگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہ صحابی گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے افطاری ہے؟ بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی کہ آپ تھک کر آئے ہیں، میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تھک کر آئے ہیں تو میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئیں تو دیکھا سوئے ہوئے ہیں، کہا ارے شریمہ کے بیٹے، بیگم نے کہا ارے شریمہ کے بیٹے، ان کی آنکھ کھلی، بولے کیا ہوا؟ بیوی نے کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آپ مسجد آئے تو مسجد میں آتے ہی بیہوش ہو گئے، گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بنا سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا، ایک دم مٹھی میں آیا۔ تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، میرے محبوب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا میرے محبوب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے شہری تک کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سحری تک کھائے۔ رات کو آسان کر دیا اللہ نے، کھاؤ پیو۔ جب روزہ شروع ہوا تو ہر چیز حرام ہو گئی، ہر چیز حرام ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو میرے رب نے کہا چلو پوری رات تم پر حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم تو کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح جو مشکل ہوتی ہے۔ تو میرے اللہ نے اجر بڑھا دیا، اجر کو بہت بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1500 نیکیاں ہر سجدے پر، یعنی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہو، اور ہر سجدے پر سبحان اللہ، ہر سجدے پر اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے صرف ایک سجدے پر اللہ عطا کرتا ہے، صرف ایک سجدے پر۔ اتنا بڑا گھر جنت میں اللہ نے بنا دیا جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے اللہ نے عطا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ دنیا کے میں دعا کو ہوں انشاءاللہ کہ اس وقت مجھے جو لوگ سن رہے ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے دلوں میں روزہ رکھنے کی اللہ وہ کیفیت عطا فرمائے جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور روزے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو انشاءاللہ تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں ثواب کی نیت سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔